اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم منصوبے کی۔ یہ تھا 2001 کا لوکل گورنمنٹ پلان۔ اس کا مقصد بہت بڑا تھا، طاقت کو اسلام آباد کے بڑے ایوانوں سے نکال کر گلی محلے کی سطح پر لانا۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ اصل اختیارات، حقیقی طاقت گراس روٹ لیول تک پہنچتی کیسے ہے؟ 2001 کا یہ منصوبہ سمجھیں کہ اسی سوال کا ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ جواب تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تھا کیا اور اس نے کام کیسے کیا۔ تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے اس منصوبے کے پیچھے کا فلسفہ کیا تھا، پھر اس کے 3 حصوں پر مشتمل سٹرکچر کو سمجھیں گے۔ یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ منتخب کیسے ہوتے تھے، اصل پاور شفٹ کیسے ہوا، اور آخر میں بات کریں گے کہ یہ سسٹم ختم کیسے ہوا۔ چلیں جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس منصوبے کی روح کی۔ اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ سارا کھیل تھا اختیارات کو مرکز سے اٹھا کر مقامی کمیونٹی کو دینے کا۔ اور اس پورے پلان کی بنیاد ایک ہی لفظ پر ہے، ڈیولیوشن۔ ڈیولیوشن کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے کی طاقت اوپر یعنی مرکز سے لے کر نیچے مقامی سطح پر ضلعوں اور قصبوں کو دے دی جائے، کیونکہ اصل مسائل تو وہیں ہوتے ہیں نا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درآمد بہت تیزی سے ہوا۔ سوچیں، مارچ 2000 میں یہ آئیڈیا پیش کیا گیا، اگست تک اس کا پورا ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور 2001 آتے آتے یہ نیا سسٹم پورے ملک میں نافذ بھی کر دیا گیا تھا۔ تو یہ نیا سسٹم آخر دکھتا کیسا تھا؟ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اسے نیچے سے اوپر کی طرف بنایا گیا تھا۔ یہ پورا نظام 3 لیولز پر کھڑا تھا۔ سب سے نیچے یعنی بنیاد میں تھی یونین کونسل، اس کے اوپر درمیان میں تھی تحصیل کونسل، اور سب سے اوپر تھی ضلعی کونسل۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں آپس میں جڑی کیسے ہوئی تھیں۔ تو ساری کہانی شروع ہوتی تھی یونین کونسل سے۔ یہ اس پورے نظام کی جڑ تھی۔ عام لوگ اپنے چھوٹے موٹے مسائل، جیسے کوئی مقامی جھگڑا ہو گیا، وہ سیدھا اپنے نمائندوں کے پاس یہیں لے کر جاتے تھے۔ شروع میں اس میں 21 ممبرز ہوتے تھے، لیکن بعد میں یہ تعداد کم کر کے 13 کر دی گئی۔ اچھا، اس سسٹم کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ سارے لیولز آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ یونین کونسل کے جو منتخب ناظم اور نائب ناظم ہوتے تھے، وہ خود بخود بالترتیب ضلعی اور تحصیل کونسل کے ممبر بن جاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے نچلی سطح کی آواز سیدھی اوپر تک پہنچتی تھی۔ تو یہ تو ہو گئی سٹرکچر کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کونسلوں میں لوگ آتے کہاں سے تھے؟ چلیں ذرا انتخابی عمل پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ فرق تھا۔ جو یونین کونسل تھی، جو عوام کے سب سے قریب تھی، اس کے ناظم کو لوگ خود یعنی ڈائریکٹ ووٹ دیتے تھے، لیکن جو اوپر کے لیول تھے، تحصیل اور ضلع، ان کے ناظمین کو عوام نہیں بلکہ وہی نیچے سے منتخب ہو کر آئے ہوئے نمائندے چنتے تھے۔ اور ہاں، اہلیت کی بھی ایک شرط رکھی گئی تھی۔ ناظم کے عہدے کے لیے کم از کم میٹرک پاس ہونا ضروری تھا۔ یہ کوشش تھی کہ مقامی لیڈرشپ کے پاس کم از کم بنیادی تعلیم تو ہو۔ یہ سسٹم صرف اختیارات کی منتقلی کا نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک اور بڑا مقصد نمائندگی کو بڑھانا بھی تھا۔ اسی لیے سیٹوں کا ایک بڑا حصہ الگ الگ گروہوں کے لیے مخصوص تھا، جیسے کسان، مزدور، اقلیتیں اور خاص طور پر خواتین۔ جی ہاں، 30%۔ یہ ایک بہت بہت بڑا نمبر تھا۔ اس سسٹم کے ہر لیول پر، یونین کونسل سے لے کر ڈسٹرکٹ کونسل تک، 30% سیٹیں صرف خواتین کے لیے تھیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں خواتین کو آگے لانے کے لیے ایک واقعی انقلابی قدم تھا۔ اب ان تمام تبدیلیوں نے مل کر اختیارات کا ایک بالکل نیا بیلنس بنایا، اور شاید یہی اس پورے منصوبے کا سب سے اہم اور انقلابی پہلو تھا۔ دیکھیں، اس سسٹم نے کیا کیا کہ پرانے طاقتور بیوروکریٹک ڈھانچے کی جڑیں ہلا دیں۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر جیسے عہدے جو برطانوی راج کے وقت سے ضلع کی انتظامیہ میں سب سے طاقتور سمجھے جاتے تھے، وہ ختم کر دیے گئے۔ اور ان کی جگہ کون آیا؟ ضلعی ناظم۔ اب وہ ضلع کا نیا چیف ایگزیکٹو تھا، اور ضلع کے سب سے بڑے بیوروکریٹک اور پولیس آفیسرز یعنی ڈی سی او اور ڈی پی او اب اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو پھر اصل اختیارات کیا ملے؟ اب ضلعی کونسل اپنے ضلع کا بجٹ خود منظور کر سکتی تھی، وہ نئے ٹیکس لگا سکتی تھی، علاقے کے سارے ترقیاتی منصوبے
ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتے تھے۔ یہاں تک کہ نچلے گریڈ کے افسران کی تعیناتیوں پر بھی ان کا کنٹرول تھا، یعنی اختیارات واقعی عوام کے نمائندوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، ہر دور کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ تو اس سسٹم کی پہلی مدت کیسے پوری ہوئی اور پھر آگے کیا ہوا؟ جون 2005 میں اس نظام میں اپنی پہلی ٹرم کامیابی سے مکمل کی، لیکن اگلے الیکشن سے ٹھیک پہلے 2005 میں ایک نیا آرڈیننس آیا جس کے ذریعے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جیسے کہ کونسل کے ممبرز کی تعداد بدل دی گئی۔ تو آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2001 کا یہ منصوبہ ایک بہت اہم باب تو تھا، لیکن یہ مقامی حکومت کی کہانی کا کوئی آخری باب نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک نئے دور کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اور یہ ساری بات ہمیں 2001 کے منصوبے کی میراث پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی بلدیاتی نظام کی کامیابی کا اصل پیمانہ آخر ہے کیا؟ کیا صرف الیکشن کروا دینا کافی ہے، یا مالی خود مختاری دینا، یا پھر اصل کامیابی یہ ہے کہ عام شہریوں کی زندگی میں کوئی حقیقی بہتری آئے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج بھی پاکستان میں مقامی حکومتوں کے حوالے سے سب سے اہم ہے۔